موضوع الدرس في أموال الفيء وفضيلة المهاجرين والأنصار سورة الحشر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الحشر کی آیات ہیں فقراء مہاجرین اور انصار کی توصیف بیان فرمائی ہے. اس سے پہلے الحمدللہ جیسے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ الحشر میں کہ سورۃ الحشر جو ہے یہ بنی نذیر کے بارے میں ہے. بنو نذیر جو تھے وہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ سے 2-3 میل کے فاصلے پر رہائش رکھتے تھے. بڑے محل تھے، قلعے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا، معاہدہ کیا کہ ہم آپ کے خلاف کبھی جنگ نہیں لڑیں گے اور نہ آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ فرما لیا، لیکن انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا، نقض عہد کیا. کعب بن اشرف نے قریش مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پہ ابھارا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، جس کی بنا پہ اللہ کے رسول نے حکم دیا اور کعب بن الاشرف جو ہے وہ قتل ہو گیا اور بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا گیا. بنو نذیر کو یعنی یہ یقین تھا کہ ہمارے قلعے اتنے مضبوط ہیں کہ مسلمان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن اتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اللہ کا عذاب ایسا حکم اس طرح سے آیا ان کو گمان بھی نہیں تھا
اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ خود گھبرا گئے، خود ڈر گئے اور خود حضور پاک سے صلح کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب صلح تمہارے ساتھ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ تم معاہدے توڑ چکے ہو، نقض عہد کر چکے ہو۔ اب صرف ایک بات ہے کہ چلو میں تمہیں قتل سے معافی دیتا ہوں، ہر 3 آدمی جو ہیں ایک اونٹ پر سامان بھی لے جائیں لیکن مدینے سے نکل جائیں۔ تو بنو نذیر کو نکالا گیا اور اس کے بعد پھر وہ ادروات اور شام کی طرف جو ہے چلے گئے۔ اور اب جو بنو نذیر کا باغات تھے، سامان تھا، ان کے جو چیزیں بچی تھیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے احکام جاری کی۔ اس کو کہتے ہیں اموال فے۔ فے کا معنی ما افا اللہ، کہ اللہ نے جو میں بغیر محنت کے دیا ہے، کہ نہ جنگ ہوئی، نہ لڑائی ہوئی، نہ قتال ہوا، چند دن بیٹھے رہے اور وہ سب کو چھوڑ کے چلے گئے، تو اس کو کہتے ہیں اموال فے۔ ایک ہوتے ہیں اموال غنیمت۔ اموال غنیمت کا معنی یہ ہے کہ مسلمان جہاد کریں، قتال ہو، کافروں سے لڑائی ہو، پھر اللہ فتح عطا فرمائے، تو اب جو ان کا مال ہوگا وہ مال غنیمت ہوگا، اور ان کے لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ کنیز اور باندیاں ہوں گی۔ اس کا حکم یہ ہے کہ مال غنیمت کو 5 حصے کیا جائے گا۔ خمس جو ہے 1 حصہ، وہ تو بیت المال میں اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق خرچ ہوگا، اور 4 حصے جو ہیں وہ برابر مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ لیکن اموال فے جو ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ہم نے آپ کو دیا ہے، اس میں تو آپ نے کوئی لڑائی نہیں لڑی ہے، لہذا یہ سارے کا سارا مال جو ہے اصل حقیقی ملک تو اللہ کا ہے، بطور تولیت اب اللہ کے رسول کا ہے، اللہ کے رسول جہاں چاہے خرچ کر۔ پھر آگے ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا کہ آپ کے لیے بھی جو ذوی القربا ہیں، رشتہ دار ہیں، اور یتیم ہیں، مساکین ہیں، مسافر ہیں، وہ پھر زیادہ مستحق ہیں اس امداد کے۔ ان کے ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ذکر فرمایا مہاجرین اور اس کے بعد انصار۔ یاد رکھیں کہ سارے قرآن پاک کا جب آپ مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تو 3 قسمیں آپ کو ملیں گی۔ ایک تو پکے مومن، صحیح ایمان والے، اور ایک کٹے پکے مشرک کافر، 2 اور تیسرے منافق۔ یہ 3 قسمیں ہیں پورے قرآن مقدس میں، مومنین کے مقابلے پہ مشرکین، کافرین۔ جیسے سارا قرآن آپ پڑھتے جائیں ان الذین آمنوا، پھر ہوگا ان الذین کفروا۔ اور ایک قسم ہے منافقین، اور منافقین بھی اعتقادی منافق، یعنی جو ظاہر میں ایمان لیکن اندر میں کفر۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے، جب وہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، حضور کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب وہ اپنے کافروں میں جاتے کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور پھر تمہیں بھی تو ان کے حالات آگے بتاتے رہتے ہیں۔ تو منافقوں کا مقصد یہ تھا کہ اگر اسلام کو غلبہ آ گیا تو ہم مسلمان ہیں، اور اگر اسلام کو شکست ہو گئی تو ہم کافر ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ایسے بدبخت ہیں، مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، نہ یہ مومنوں کے دوست ہیں نہ کافروں کے دوست ہیں، یہ درمیان میں ہیں، یہ دھوبی کا کتا ہے، نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ نے سزا بھی سب سے زیادہ رکھی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو یاد رکھیں یہ 3 قسمیں ہو گئیں، مومنین، کافرین، منافقین۔ بس اب آگے اللہ کی شان دیکھیں کہ پھر اللہ نے مومنوں کے اندر بھی ایمان والوں کی بھی 3 قسموں کا ذکر فرمایا ہے۔
دیکھیں نا ہم قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے. اور وہ کون ہیں جن پہ انعام فرمایا؟ دوسری جگہ اللہ نے بھی اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو وہاں کتنی قسمیں آئیں؟ نبی تو نبی ہوتا ہے نا، پیغمبر تو پیغمبر ہوتا. ان کے بعد کتنی؟ 3 قسمیں، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو اللہ تبارک و تعالی نے منعم علیہم میں سے ان جماعتوں کا ذکر فرما دیا کہ جن پہ ہم نے انعام کیا ہے. سب سے پہلا مقام تو انبیاء کا ہے نا، اللہ نے جن کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے. اور اس کے بعد کون ہے؟ صدیقین ہیں. صدیقین کے بعد کون ہیں؟ شہداء ہیں. اور شہداء کے بعد کون ہیں؟ صالحین ہیں. یہ 3 قسمیں جو ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں اور منعم علیہ ہیں، جن پہ اللہ نے انعام کیا. اور آگے یہ بھی فرما دے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کیا ان کی بہتر دوستی. تو اس لیے علماء کرام اور اولیاء اعظام اور عباد اللہ صالحین فرماتے ہیں کہ بندہ کو کامیابی ہو نہیں سکتی ہے جب تک صالحین کی صحبت اختیار نہ کرے. لازم ہے کہ ان کے ساتھ رہے. ان کی صحبت کے بغیر اس کی نہ اصلاح ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہ ہدایت پہ قائم رہ سکتا ہے. اس کو اللہ نے کئی مقام پہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی بھی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو. اب وہ تقوی کیسے ملے گا؟ صحبت صالحین. دیکھو نا، آپ غلط آدمیوں کے پاس بیٹھیں گے، صاحب بات کہیں گے چلو یار فلم دیکھتے ہیں، چلو یار آج تفریح کے لیے ذرا بیچ پہ جاتے ہیں، چلو جی آج ذرا بازار میں جاتے ہیں، ذرا بھائی آنکھیں شانکھیں سیکتے ہیں، اور 3 لڑکیاں پھر رہی ہوں گی. اگر آپ صالحین کے پاس بیٹھے ہوں گے تو یا قرآن ہوگا یا حدیث ہوگی یا اللہ کا ذکر ہوگا یا نماز ہوگی یا روزہ ہوگا، چلو خاموش بیٹھے ہوں گے. تو ان کے ساتھ بیٹھنے والا جو ہے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا. تو 3 قسمیں یہ ہو گئی. اچھا آگے پھر اللہ پاک نے آخرت کے اندر بھی پھر 3 قسموں کا ذکر کیا. فرمایا اما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنت نعیم. فرمایا ایک جماعت تو وہ ہے جو مقربین ہیں، اونچے درجے والے، اور ان کے لیے تو اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. ان کے لیے تو ماشاءاللہ ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں. یہ تو ہوئے مقربین. اب دوسری قسم کیا آئی؟ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. اور جن کو داہنے ہاتھ میں نامہ عمل ملا ہے وہ کیا خوش نصیب ہیں. 2 قسمیں ہو گئی. تیسری قسم کیا؟ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. اگر وہ جھوٹے ہیں، گمراہ ہیں، مشرک ہیں، کافر، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ. ان کے لیے تو پھر جناب کھولتے ہوئے پانی کی مہمانیاں تیار ہیں. ان کو تو پھر جہنم کی آگ میں جلنا ہے. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. ان ھذا لَھُوَ حَقُّ الْيَقِينِ. تو وہاں بھی 3 قسمیں ہو گئی. اور آج جو ہم پڑھ رہے ہیں ان میں بھی اگر آپ غور کریں تو یہاں بھی آپ کو 3 قسمیں ہی ملیں گی. وہ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین. پہلی قسم جو ہے مہاجرین کی ہے.
اور دوسری والانصار، مدینے والے انصار کی ہے، دو ہو گئے، اور تیسری کے والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو لوگ مہاجرین و انصار کے اتباع کرنے والے ہیں اخلاص سے، یہ تین ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو وہاں بھی تین قسمیں آ گئیں، ایک کون ہوئے مہاجر، اور ایک کون ہے انصار، اور ایک کون ہے جو ان دونوں کے غلام ہیں، ان دونوں کی پیروی کرنے والے، ان دونوں کی اتباع کرنے والے۔ اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، بہت بڑے عظیم انسان بھی تھے اور فقہ کے امام بھی تھے، جن کی فقہ آج بھی الحمدللہ دنیا میں قائم ہے۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تین جماعتیں ہیں، کامیاب جماعتیں جو ہیں جن پہ اللہ راضی ہیں، وہ اللہ پہ راضی ہیں، وہ تین ہیں، ایک ہے مہاجرین، ایک ہے انصار۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ بھائی ہم نہ تو مہاجر بن سکتے ہیں، وہ زمانہ گزر گیا، تو ہم مہاجرین میں بھی تو شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو گئی۔ ہاں ایک مسئلہ یاد رکھو، آج بھی وہ ہجرت باقی ہے کہ اگر آپ کسی دار کفر میں ہیں، کافروں کے ملک میں ہیں، جہاں اسلام پہ چلنا آپ کے لیے مشکل ہے، آپ فرائض ادا نہیں کر سکتے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ قربانی نہیں کرتے، تو وہاں سے بھی ہجرت لازم ہے کہ چھوڑ دو، نکل جاؤ۔ ارض اللہ واسعۃ، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، اللہ تمہیں اور جگہ دیں گے۔ یہ ہجرت اب بھی باقی ہے۔ اچھا، اسی طرح ہجرت اما نہ اللہ، کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان کو چھوڑ دینا، یہ ہجرت بھی باقی ہے۔ اللہ نے فرمایا زنا حرام ہے، بس حرام ہے، غیر محرم عورت کا دیکھنا حرام ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے، حرام ہے، غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا یہ ہاتھوں کا زنا ہے، غیر محرم عورت سے باتیں کرنا یہ زبان کا زنا ہے، غیر محرم عورت کی طرف چل کے جانا یہ پاؤں کا زنا ہے، اللہ نے منع فرمایا۔ تو یہ بھی ہجرت ہوتی ہے۔ تو اب جناب سمجھے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کتنی بڑی بات کی ہے، فرمایا کہ بھائی مہاجر تو ہم بن نہیں سکتے، وہ تو زمانہ گزر گیا، اور انصار بھی ہم نہیں بن سکتے، وہ بھی زمانہ گزر گیا۔ آج ان کی صفتیں پیدا کریں، لیکن وہ انصار جن کا قرآن میں ذکر ہے وہ تو گزر گئے۔ تو فرمایا اب ہمارے پاس صرف ایک قسم ہے کہ ہم ان دونوں جماعتوں کے متبع، ان سے محبت کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، ان کی غلامی کرنے والے، ان کے لیے دعائیں کرنے والوں میں بن جائیں، تاکہ ہم اللہ کی رضا میں آ جائیں۔ اگر ہم اس جماعت میں بھی نہ آئے تو پھر کافر ہیں، کیونکہ اللہ نے تقسیم کر دی مہاجر انصار اور ان کے پیروکار۔ اب جو ان کے پیروکار نہ ہوں تو صاف بات ہے کہ وہ رضی اللہ عنہم سے نکل گئے۔ اسی لیے اب اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ذکر فرمایا ہے مہاجرین کا۔ مہاجرین وہ ہیں جن کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا، انہوں نے 2 ہجرتیں کی۔ بعض لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور بعض لوگوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور بعض لوگوں نے حبشہ ہجرت کی، واپس مکے آئے، پھر مدینہ کی ہجرت کی۔ یہ مہاجر ہیں۔
جن کے مال بھی گئے، گھر بھی گئے، اوطان بھی گئے، اخوان بھی گئے، خالی ہاتھ مدینہ منورہ پہنچے، یہ تھے مہاجرین۔ اور انصار کون تھے؟ انصار مدینے والے جن کے بڑے بڑے قبیلے اوس اور خزرج تھے، بنی عوف تھے اور بڑے قبائل تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو انصار ہیں نا یہ بڑے خوش نصیب ہیں، ایک تو مدینے کو گھر بنا لیا، دوسرا محمد مدنی کے آنے سے پہلے ایمان پہ بھی قائم ہو گئے۔ اسی لیے امام مالک دار الہجرہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے نزدیک ان کی تحقیق یہ ہے، وہ فرماتے ہیں مکے کی اپنی شان ہے لیکن مدینہ افضل ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ حضرت وہاں لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے اور مدینے میں تو 1000 کا ثواب ملتا ہے، کیسے افضل ہے؟ انہوں نے کہا بھئی یہ اعمال کی فضیلت کی باتیں ہیں، اصل بات یہ ہے کہ مکہ ہو یا کوئی شہر ہو وہ سب تلوار سے فتح ہوا ہے، ایک مدینہ ہی تو ہے جو محمد مدنی کے پیار سے فتح ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے فرمایا مدینے والے تو پہلے مسلمان ہو گئے، ابھی حضور آئے ہی نہیں۔ مصعب ابن عمیر آئے اور انہوں نے آ کے قرآن کا مدرسہ کھولا، انہوں نے آ کے جناب اسلام پھیلایا، تو حضور جب تشریف لائے ہیں مدینے والے تو پہلے کلمہ پڑھ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو بھی بلایا اور مہاجرین کو بھی بلایا۔ آپ نے فرمایا کہ آخا بین المہاجرین والانصار، کہ دیکھو بھائی ایک مہاجر اور ایک انصاری بھائی بن جاؤ۔ ویسے تو ہر مومن بھائی ہے لیکن میں تمہیں بھائی بناتا ہوں تاکہ ہر آدمی ایک ایک بندے کا بوجھ اٹھا لے۔ اب سب کا ایک گھر پہ رکھ لو مشکل ہے، لیکن اگر پوری بستی والے ایک ایک آدمی کم ہیں تو سب کے ذمہ ایک بندہ آئے گا نا۔ ایک آدمی کو تو بندہ اپنے گھر سے بھی روٹی دے سکتا ہے، گھر میں 4 آدمی کی روٹی پکتی ہے، 4 دے تو 5 کھا لیں گے، کیا فرق پڑ جائے گا؟ انصار نے کہا کہ حاضر یا رسول اللہ، ہم تو غلام ہیں، حاضر ہیں۔ تو آپ ایک مہاجر ایک انصاری، ایک مہاجر ایک انصاری، ایک مہاجر ایک انصاری، سب کو بھائی بنا دیں گے۔ اچھا خدا کی جان حضرت علی بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچ گئے تو حضرت علی پہ بڑی سخت بات گزری، اور نے کہا یا رسول اللہ سب کو آپ نے بھائی بنا دیا، ایک میں رہ گیا۔ آپ نے فرمایا اما ترضا یا علی انت اخی وانا اخوک، کیا تم اس میں راضی نہیں کہ تم میرا بھائی میں تیرا بھائی؟ علی رضی اللہ، حضرت علی خوش ہو گئے، انہوں نے کہا اس سے پھر بڑا رشتہ کیا ہو، اور ویسے بھی وہ حضور کے بھائی ہیں، ابن عم ہیں، حضور کے چاچے کا بیٹا ہے۔ حضرت علی جو ہیں ابی طالب کا بیٹا ہے، اور ابی طالب حضور کا سگا چچا ہے، اور چاچا جو ہے اس کا مقام بھی وہی ہوتا ہے جو والد کا ہو، دادے کا مقام بھی وہی ہوتا ہے جو والد کا ہو۔ تو اب جناب جب مہاجرین کو انصاری گھر لے آئے تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی آپ کو اللہ کے نبی نے ہمارا بھائی بنایا ہے، دیکھو میرے پاس یہ 10 کھجوریں ہیں، 5 تمہاری 5 میری، میرا یہ گھر ہے اس کو درمیان میں دیوار دے دو، آدھا تیرا آدھا میرا، میری دیکھو یہ 2 بیویاں ہیں، ان میں سے دیکھ لو جو تمہیں پسند ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم شادی کر لو۔ جب حضور نے بھائی بنایا ہے تو سب کو چاہتا آدھا۔ تو مہاجرین نے کہا کہ اللہ تمہاری جذبات کو مبارک کرے، اللہ تمہارے اس محبت کو قائم و دائم رکھے، ہمیں مہربانی کرو کہ صرف بازار بھی دکھلا دو اور کوئی رسی وسی بھی دے دو، ہم بھی لکڑیاں اکٹھی کر کے بیچیں گے، تمہارے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے، ہمارے اندر بھی کوئی عزت نفس ہے۔
یہ نہیں ہے کہ آدمی کسی کے اوپر بوجھ بن جائے. ایک مہاجر نے انصاری کو تکلیف نہیں دی. لکڑیاں کاٹتے، مزدوری کرتے، جا کے ڈولوں سے پانی بھر بھر کے باغ کو پلاتے، محنت کر کے کھاتے رہے، لیکن کسی انصاری کو تکلیف نہیں دی. اسی طرح کا واقعہ آیا جس کی اللہ نے مدح فرمائی ہے انصار میں سے، کہ ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا ابھی ایک بندہ آئے گا اس کو دیکھ لینا وہ جنتی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو ایک انصاری آدمی گزرے، بائیں ہاتھ میں ان کے جوتا پکڑا ہوا تھا، آئے اور نماز پڑھی. اچھا دوسرے دن بھی خدا کی شان ہے، حضور نے فرمایا تو وہی آدمی آیا. تیسرے دن بھی حضور پاک نے فرمایا تو وہی آدمی آیا. تو اب صحابی کہتے ہیں کہ میرے دل میں تمنا ہوئی کہ یار اس کا کون سا ایسا عمل ہے جو اس مقام پہ پہنچ گیا کہ جس کی جنت کی بشارتیں حضور پاک دے رہے ہیں اور 3 دن متواتر ایک آدمی کو بشارت مل رہی ہے. کہتے ہیں میں ان کے ساتھ آ گیا. میں نے کہا کیسے آپ؟ میں نے کہا میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. نے کہا اہلاً وسہلاً گھر لے گئے. 3 دن 3 راتیں میں ان کے ساتھ رہا، لیکن کہتے واللہ مار آئی تو میں نے تو کوئی چیز ایسا عمل نہیں دیکھا جو وہ کر رہا ہوں اور ہم نہ کرتے ہوں. بس وہی رات کو تہجد بھی پڑھتے تھے، سوتے بھی تھے، فرض پڑھتے، نمازیں پڑھتے، کوئی خاص عمل نہیں دیکھا. آخر 3 دن کے بعد میں مجبور ہو گیا. میں نے کہا میں تو اس لیے ٹھہرا تھا کہ آپ کا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اس مقام پہ پہنچے کہ حضور نے 3 دفعہ آپ کے جنتی ہونے کی خبر دی. اس نے کہا بھئی میرے پاس اور تو کوئی عمل نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ میں نے آج تک کسی مسلمان سے حسد نہیں کیا، کسی مسلمان کے بارے میں دل میں کبھی کینہ اور بغض نہیں رکھا، میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی ہے. میں نے کہا بس یہی چیزیں ہیں جیسے تمہیں جنتی بنا دیا. تو یہ واقعہ ابھی محدثین نے ذکر کیا کہ جو عام بندے سے بھی حسد رکھے یا غیبت، لیکن جو صحابہ سے حسد کرے گا، جو مہاجرین و انصار سے حسد کرے گا، بغض رکھے گا، دل میں کینہ رکھے گا، وہ کیسے نجات پائے گا؟ اسی طرح اللہ نے قرآن میں اسی آیات میں جو ہم نے آج پڑھی ہیں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں ان کو خود ضرورت ہو لیکن اپنے نفس پر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. صحیح حدیث ہے میرے مدنی پاک کی، رحمت دو جہاں کی، صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے آقا نے فرمایا کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضور میں آپ کا مہمان ہوں اور بیٹھ جاؤ. حضور نے سارے گھروں میں پیغام بھیجا، 9 گھروں میں حضور کے کوئی ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کا نام ہے، گھر میں کچھ ہے نہیں کہ مہمان کو بھیجیں. ایک صحابی انصاری کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا مہمان ہے، اگر حکم ہو تو میں اس کو گھر لے جاؤں گا. اور میں لے جاؤ. گھر لے آیا، بیوی سے پوچھا بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا اتنا ہے جو تھوڑا سا ہم کھا لیں گے یا بچے کھا لیں گے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اور نے کہا اچھا ایسا کرو کہ بچوں کو تو پیار سے محبت سے طریقے سے سلا دو، اور جو کچھ ہے وہ بچوں والا کھانا تمہارا ہمارا جو ہے وہ سارا اکٹھا کر کے دے دو. یہ تو حضور کا مہمان ہے، اور جب میں مہمان کے پاس کھانا رکھوں نا تو تم دیا بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، اور پھر میں بھی بہانہ کر کے تمہاری طرف آ جاؤں گا اور ہم منہ ہلاتے رہیں گے تاکہ وہ سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، ورنہ غریب روٹی نہیں کھائے گا. وہ کہے گا اچھا مہمان ہوں، گھر والے بھوکے مرے میں کھا لوں.
تو اس صحابی نے ایسا کیا، بچوں کو سلا دیا، دیا بجھا دیا، اور اس نے پیٹ بھر کے ماشاءاللہ کھانا کھا لیا۔ صبح کو جب مسجد میں آئے، حضرت نے فرمایا تم اپنا واقعہ سناتی ہو کہ رات جو کچھ تم نے کیا میں تمہیں سناؤں؟ اللہ کا جبریل ابھی ابھی خبر دے کے جا رہا ہے کہ میرا مدنی تیرے صحابہ یہ ہیں، اپنی قربانی دے دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھوکا رکھ لیتے ہیں، لیکن مہمانوں کو بھوکا نہیں رکھتے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی کے باغ میں ڈول کھینچ کے اس کے باغ کو پانی دیتے رہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کنویں بہت گہرے ہوتے تھے اور بڑے بڑے ڈول لگے ہوتے تھے اور رسے سے کھینچے جاتے تھے، کھینچ 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 کے پھر بڑی مشکل سے وہ ڈول باہر آتا تھا، پھر وہ ڈول نالی میں ڈال دیا اور پھر پانی میں ڈال دیا۔ تو اتنی محنت کرنے کے بعد اس نے کھجوریں دی اور حضرت علی کھجور لے کے گھر آئے کہ الحمدللہ آج حسن حسین ہم سب بچے بیٹھ کے گھر میں کھائیں گے۔ ابھی آپ نے رکھا سامنے تو ایک آدمی نے آواز دی، آپ نے پوچھا کون ہو بھی؟ انہوں نے کہا حضرت میں ایک یتیم ہوں، میرا ماں باپ نہیں ہے، بھوکھا ہوں۔ آپ نے اٹھایا اس کو دے دیا۔ دوسرے دن محنت کر کے لائے، انہوں نے کہا حضور مسکین ہوں، آپ نے اٹھا کے دے دیا۔ تیسرے دن آپ نے رکھا تو دیکھا کہ جناب آواز آ گئی، کون ہو بھائی؟ انہوں نے کہا حضور میں قیدی تھا، ابھی چھوٹا ہوں، بھوکھا ہوں۔ تو اللہ نے قرآن میں اتارا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اپنے بچوں کو بھوکا رکھا ہے لیکن مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلا دیا، اور کھانا بھی اس لیے کھلایا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہے اللہ کے لیے۔ آج بڑے لوگوں کو تو ہر کوئی کھانا کھلاتا ہے نا، بلکہ منتیں کر کے دعوت کرتے ہیں۔ اچھا ہمارے اپنے ملک میں ایک پیر صاحب ہیں ماشاءاللہ، ان کو دعوت کرنی ہو نا جی تو ان کی دعوت کے کچھ شرائط ہوتے ہیں کہ اگر تو چائے کی دعوت ہو تو 50,000 روپے کا نذرانہ بھی پیش کرنا ہوگا، اور اگر کھانے کی دعوت ہو تو پھر 1 لاکھ کا نذرانہ دینا ہوگا، اور جو برتن ہوں گے جو استعمال ہوں گے وہ بھی سارے بند کر کے پیر صاحب کے لنگر میں بھیجنے ہوں گے۔ یعنی کھانا بھی دو، کھانے پر بھی لاکھ گیا، لاکھ پھر نظر بھی دو، ٹھیک ہے نا جی۔ علامہ اقبال مرحوم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بھی ایک پیر سے دوستی تھی، تو شام کو کٹھے بیٹھ کے حکا شکا پیتے تھے۔ ایک مرید آیا، پاؤں پڑ گیا، رو رہا ہے، حضرت دعا کر دیں دعا کر دیں۔ اچھا وہ جناب پشت پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، اچھا بھی مرید فکر نہ کرو دعا کریں گے۔ اس نے اس پرانے دور میں 1,000 روپیہ نظر پیش کی، 100 روپے نظر پیش کی، اور اس کے بعد کہا کہ حضرت پیر سائیں دعا کر دیں، میرے اوپر 1,000 کا قرضہ ہے، اللہ میرا قرضہ اتار دے۔ انہوں نے کہا اچھا میں دعا کروں گا۔ علامہ اقبال ہنس پڑا۔ پیر صاحب نے کہا یار یہ کیا بدتمیزی ہے، تم میرے مریدوں کے سامنے مذاق کرتے ہو، کیوں ہنس رہے ہو؟ اس نے کہا میرے حساب میں تو الو کا پٹھا 1100 کا مقروض ہو گیا، 1000 اس نے پہلے دینا تھا، 100 تمہیں دے دیا ہے، تو اب قرضہ 1100 ہو گیا۔ اگر وہاں دے دیتا بدبخت تو 900 تو رہ جاتا نا۔ تمہاری دعا کا مجھے پتا ہے جو لگے گی۔ تو ہمارے حالات تو یہ ہو گئے ہیں نا جی، لیکن یہ صحابہ ہیں، یہ مہاجر و انصار ہیں، میدان جنگ میں تڑپ رہے ہیں، اور ایک زخمی نے کہا پانی، جلدی سے ایک صحابی دوڑ کے مشکیدہ لائے اور کہا اتنی دیر میں آواز آئی پانی، اور نے کہا جب مجھے نہ دو اس کو دے دو۔ وہ وہاں پہنچا، آواز آئی پانی، اس نے کہا یار مجھے چھوڑو، وہ میرا بھائی مانگ رہا ہے اس کو دے دو۔ اسی طرح وہ مانگتا گیا، وہ جاتا گیا، وہ جاتا گیا، 7ویں آدمی تک پہنچا تو وہ شہید ہو گئے، واپس آیا تو سارے کے سارے پیاسے شہید ہو گئے۔
لیکن اپنی جان سے زیادہ دوسرے کا فکر کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا مدنی، ہم نے جو آپ کو یہ مال دیے ہیں ان میں یہ لوگ مستحق ہیں جن کو گھروں سے نکالا گیا، جن کو وطن چھڑوایا گیا، اور جو اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ برداشت کر کے نکلے ہیں، سچے مومن ہیں، سچے صادق ہیں، اور جو پہلے سے ایمان لا کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور ہجرت کرنے والوں کو محبوب سمجھتے ہیں. میرا محبوب اب ان کو عطا فرمائے اس سے. واللہ عالم. کہتے ہیں جی کہ نماز پڑھنے کے بعد بعض لوگ دوبارہ سجدے میں گر جاتے ہیں تاکہ سجدے میں جا کے دعا کریں. یہ بالکل ثابت نہیں. اصل سجدہ نماز کا ہے، نفل نماز ہے. آپ نے جو بھی دعائیں حدیث میں ثابت ہیں وہ ساری کی ساری آپ سجدے میں کر سکتے ہیں. یا مقلب القلوب والابصار اللہم لا مانع لما اعطیت اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اور بھی دعائیں جو بھی آپ کو یاد ہیں. لیکن اس کے علاوہ نماز پڑھ کے پھر سجدے میں گر جاؤ، یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. ایک ہوتا ہے سجدہ تلاوت کہ آپ قرآن پڑھیں تو سجدہ آ گیا، آپ سجدے میں چلے گئے. ایک ہوتا ہے سجدہ سہو کہ آپ نے نماز میں غلطی کی، کوئی واجب چھوٹ گیا، اب آپ سجدہ کریں گے. اسی طرح ایک ہوتا ہے سجدہ شکر کہ بھئی آدمی کو اللہ نے کوئی نعمت ادا کی تو فوراً سجدے میں گر گیا. لیکن یہ نماز کے بعد سجدہ کر کے دعا مانگنا جو ہے یہ ثابت نہیں ہے، یہ بدعات ہیں. اور بدعات میں کبھی بدعات کو پھول پھل نہیں لگتے ہیں، یاد رکھو. اگر طواف کرتے ہوئے قرآن پاک لوگ دیکھ کے پڑھتے ہیں جائز ہے میرا بھائی، کوئی منع نہیں ہے. یاد بھی جائز ہے، دیکھ کے پڑھنا بھی جائز ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ طواف میں آپ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا درود شریف یا کلمہ شریف. کیوں؟ اگر قرآن پڑھنا افضل ہوتا تو میرا ایمان ہے کہ میرا مدنی پاک طواف میں قرآن پڑھتے. تو معلوم یہ ہوا کہ اب قرآن اگر پڑھنا ضروری ہوتا، ہر بندہ تو قرآن پڑھا ہوا نہیں، طواف کیسے ہوتا؟ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آسان فرما دیا. میرا مدنی ایسے لفظ کہو جو ہر پڑھا لکھا جاہل سب کہہ سکیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. کون نہیں جانتا؟ اور یہ جو رواج بن گیا ہے کہ کتابیں لے کے دعا پڑھتے ہیں، یہ پہلے چکر کی دعا ہے، یہ دوسرے چکر ہے، سب بدعت ہے. اسی طرح بعض لوگوں نے یہ جو تماشا بنایا ہوتا ہے کہ آگے ایک آدمی دعا پڑھ رہا ہے اور 40 آدمی پیچھے شور کر رہا ہے، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. یہ بجائے دعا مانگنے کے ہو سکتا ہے اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ سے مانگ رہا ہے عاجزی سے مانگے، خفیہ طریقے سے مانگے. چیخ چیخ کے مانگنے کو اللہ نے منع کیا. جو لوگ بھاگ بھاگ کے طواف کرتے ہیں بالکل ناجائز ہے. کسی کو ایذا دینا حرام ہے، آرام سے چلے. بہرحال تصویریں بنانا حرام ہے، طواف میں دوڑنا حرام ہے. صرف عمرے میں پہلے 3 چکروں میں رمل ہے. رمل کا معنی دوڑنا نہیں ہوتا، رمل کا معنی ہوتا ہے ذرا اکڑ کے اپنی قوت کا اظہار کرنا.
موبائل فون استعمال کر رہے ہیں، اللہ ہدایت دے، کیا کریں جناب؟ جب تک کلمے پڑھنے والے کو اس گھر کا حیا نہ ہو تو مولوی مکی کی تقریر کیا کرے گی؟ نہ ہے کوئی مائی کا لال ہائی کورٹ کی جج کے سامنے کھڑے ہو کے ٹیلی فون سنے؟ ہے کوئی مائی کا لال کے جنرل کے سامنے کھڑے ہو کے ٹیلی فون سنے؟ آئی جی اور ڈی آئی جی اور تھانے دار کے سامنے کھڑے ہو کے موبائل فون سنے؟ ایک تھپڑ مار کے آدھے دانت نکال دیں گے۔ تو اللہ کے گھر کا اتنا حیا بھی نہیں ہے، اللہ کے گھر کا اتنا ادب بھی نہیں ہے۔ طواف ہو رہا ہے اور جناب میوزک لگے ہوئے ہیں، موسیقی لگا ہوا ہے، گانے لگے ہوئے ہیں، دھنیں بج رہی ہیں اور طواف میں بتا رہے ہیں اور لہک لہک کے باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ کون سا طواف ہے؟ تو جب کلمے پڑھنے والے کے دل میں خدا کے کعبے کی عزت ہی نہیں ہے تو مولوی کی تقریر کیا کرے گی؟ آپ حرم میں داخل ہوں بند کر دیں۔ کون سا جناب آپ پی ایم لگے ہوئے ہیں کہ ہارڈ لائن پہ رابطہ ہوگا اور اگر دیر ہو گئی تو خدا جانے کیا ہو جائے گا؟ عام جیسے بندہ چلتا ہے، بس رفتار کتنی ہونی چاہیے؟ میٹر لگا کے میں بتاؤں گا کہ 2 میل فی گھنٹہ، جیسے چلتے ہو چلو بس۔ اگر مکے میں آدمی رہتا ہے رمضان المبارک کے بعد کوئی عمرہ نہ کرے، کیونکہ مکے والوں کا حج افراد ہوتا ہے۔ حج تمتع اور قران جو ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، وہ باہر والوں کے لیے ہوتا ہے۔ اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے وضو نہ رہے پھر بھی صفا مروہ دوڑنا جائز ہے۔ کہتے جی کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں جو لوگ حرم میں کام کر رہے ہیں ان کو دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ ایک بھائی 500-600 ریال ان کی تنخواہ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے اس دور میں؟ اور پھر اچھی بات ہے یہ لوگ سوال نہیں کرتے، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، اور جو مانگنے والے ہیں وہ تو پیشہ ور لوگ ہیں، ان کے پاس تو ہزاروں ریال گھر میں پڑے ہیں لیکن پھر بھی بھیک مانگتے ہیں۔ کہتے جی کہ میں نے بہت علاج کیا ہے لیکن عورت پہ اس کے حقوق ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ عالم آپ زمزم وغیرہ پئیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر کو جا کے دکھلائیں۔ آج کل میڈیکل سائنس جو ہے بہت ترقی یافتہ ہے اور اسی چیز کے علاج کے لیے اسپیشل سینٹر ہے، وہاں جا کے اپنا چیک اپ کرائیں، کیا تم قابل علاج بھی ہو یا نہیں ہو۔ ایک آدمی پیدائشی نامرد ہے تو دوا کیا کرے گا؟ پہلے اپنا میڈیکل چیک اپ کراؤ، میڈیکل چیک اپ میں اگر ٹھیک ہو تو پھر اس کا معنی ہے کہ تم پہ کوئی سحر ہے یا جادو ہے، اس کا پھر علاج کراؤ۔ اور سب سے افضل علاج زمزم ہے اور سورۃ البقرہ کی تلاوت ہے۔ لیکن یہ نہیں ہوتا نا بھائی سورۃ البقرہ عورت پڑھے تو مرد بن جائے گی، مرد پڑھے تو عورت بن جائے گی، یہ تو نہیں ہوتا نا۔ اگر آپ ہیں ہی نہ مرد تو لاکھ پڑھتے رہیں دعائیں، اس سے کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج کل حلال حرام میں فرق مٹ گیا ہے، اللہ والے اب بھی کرتے ہیں۔ اگر نماز کے اندر ایک ہی سورت کو ہم نے دونوں رکعتوں میں پڑھا کوئی حرج نہیں۔ ایک ہی آدمی ہم فارغ بیٹھا لکھ رہا ہے، لکھنے والا ایک ہے، سوال لکھنے والا بھی ایک، کاغذ ہی ایک ہے، قلم ہی ایک ہے، اور تمہیں کوئی کام نہیں ہے۔ انا للہ و انا۔ کہتے جی انڈیا پاکستان تک صحابی آئے ہیں، انڈیا میں تو گئے ہیں، تمہارے پاس تو نہیں آئے، ان کو پتا تھا نا تم نے جو کچھ کرنا ہے۔ انڈیا میں گئے ہیں صحابہ، وہ تو حضرت عمر کے زمانے سے فتوحات جو ہوئی ہیں تو صحابہ نے جا کے انڈیا فتح کیا ہے۔
پھر حضرت عثمان کے زمانے میں، پھر حضرت معاویہ کے زمانے میں یہ گجرات، یہ بھروچ، یہ سارا علاقہ جو ہے صحابہ نے جا کے فتح کیا. پاکستان نہیں آئے، ان کو پتا تھا یہ بڑے سائنسدان قوم ہے، یہ تو قرآن پڑھنے والوں کو بھی جلا دیتی ہے، یہ تو بڑے بادشاہ لوگ ہیں نا جی. انا للہ و انا الیہ. کہتے ہیں جی کہ آج قرآن تو وہی ہے، ہم خوارے کیوں ہیں، عمل جو نہیں ہے. آج قرآن پہ عمل کرو، ساری دنیا کا کفر تیرے قدموں میں پڑا ہوگا. کہتے ہیں جی کہ حاجی تھوڑی تھوڑی باتوں پہ گرم ہو جاتے. حاجی جو ہوا، حاجی کا کام ہی گرم ہونا ہے. حاجی ہو اور نہ لڑے. اللہ نے جو فرمایا کہ لا جدال لا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں نافرمانی بھی نہ کرو، جھگڑا بھی نہ کرنا. تو اللہ جانتے تھے جھگڑا کرے گا، تبھی تو اللہ نے روکا ہے نا. پھر زمزم پیتا ہے، گرمی تو آئے گی نا بھائی. کہتے جی کہ یہودی مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ہمیں کوئی یہودی مل جائے. ہر آدمی کو مارنے کا حکم نہیں ہوتا جب تک کہ امیر المومنین حکم نہ دیں. قادیانی فرقہ جو ہے وہ متفق علیہ کافر ہے، جس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے سرکار دو عالم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہے، کذاب ہے، کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. کہتے ہیں جہاں عرب لوگ جو ہیں سب کو محمد کہتے ہیں، تو لڑکوں کے نام ہی محمد ہے. خدا کے بندے عجیب جاہل آدمی ہو، ان کو حضور سے محبت ہے، حضور کا نام رکھتے ہیں. تمہاری طرح تھوڑا رکھتے ہیں خمیسو خاں اور جمعہ خاں اور منگلا خاں اور بدھو خاں. وہ پاگل ہو گئے ہیں. یہ تو تمہارے پاس نام ہوتے ہیں نا، منگل خان ہے، یہ بدھ خان ہے، یہ جمعہ خان ہے، یہ جناب سہارا خان ہے، یہ پتہ نہیں پپیتا خان ہے، یہ پتہ نہیں امرود خان ہے. یہ تو عرب ہیں، ان کو تو نبی کے نام سے پیار ہے. نماز میں سورج آگے پیچھے ہو جائے کچھ نہیں ہوتا. کل طواف کیا تھا، آج 2 رکعت پڑھیں کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا الیاس قادری صاحب کون ہیں، کیا کرتے ہیں، میں نہیں جانتا. اگر خانہ کعبہ کے علاوہ مکہ مکرمہ کے شہر میں کسی مسجد میں نماز پڑھیں 1 لاکھ ملے گا. وہ تو سارے مکے میں ملتا ہے. کہتے ہیں جی کہ بد نظری سے بچنے کا حل کیا ہے؟ نظر نیچے رکھو اور سمجھو کہ یہ لڑکیاں اللہ کی مہمان ہیں. اگر چھوٹی ہیں تو ہماری بیٹیاں ہیں، برابر ہیں تو بہنیں ہیں، بڑی ہیں تو مائیں ہیں، اور پھر یہ اللہ کی مہمان ہیں. مہمان کو کوئی چھیڑے گا تو اللہ معاف تو نہیں کرے گا نا. اگر کوئی آدمی جدے سے آتا ہے، عمرہ نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہے، طواف کرتا ہے، کوئی حرج نہیں. جدہ میقات نہیں ہے، یاد رکھو. جدہ حدود حرم سے تو باہر ہے، لیکن میقات کے اندر ہے. میقات یلملم ہے. اگر ایک آدمی نے احرام باندھ لیا اور احرام کی حالت میں انڈر ویئر نہیں نکالا، اگر سارے وقت نہیں نکالا تو بکری دم پڑ گئی. اگر کچھ دیر کے بعد یاد آیا نکال لیا تو کوئی حرج نہیں. طواف اپنے لیے کیا کرو، جب کر لیں تو دوسرے کے لیے دعا کیا کرو. اگر 2 رکعت سنت فجر جو ہے
نماز سے پہلے نہیں پڑھ سکا، نماز کھڑی ہو گئی، اب افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ لیکن بعض ائمہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں اگر اندیشہ ہے کہ میں نہیں بیٹھوں گا یا چلا جاؤں گا تو بھول جائے گی تو نماز کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ 2 رکعتیں سرکار دو عالم صلی اللہ سے بڑی محبوب ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر رہ جائیں تو ہر حال میں قضا کریں۔ کہتے جی کہ غائبانہ نماز جنازہ جو ہے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے حبشے کے بادشاہ نجاشی کا جنازہ غائبانہ مدینے میں پڑھا تھا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ حضور پاک نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی تھی، اور نجاشی پہ وہاں کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ گویا جنازہ آپ کے سامنے موجود ہے، ورنہ اگر غائبانہ جنازہ جائز ہوتا، حضور کے کتنے صحابہ جنگوں میں شہید ہوتے رہے، ان کا آپ نے غائبانہ جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ بہرحال جھگڑا نہ کیا کریں، جو پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے، جو نہیں پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی بڑی مضبوط دلیل ہے۔ قرض ادا کرنے کے لیے وظیفہ بتائیں۔ میرا بھائی پہلے تو نیت کرو کہ میں نے قرضہ دینا ہے، اس کے بعد جو ہے استغفار زیادہ پڑھو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کم از کم 2000 دفعہ روز پڑھو، انشاءاللہ دیکھو ایسے چٹکیوں میں اڑ جائے گا قرضہ۔ نفل بھی پڑھ کے ثواب بھیج سکتے ہیں۔ حیض کے دوران عورت کون کون سے کام کر سکتی ہے؟ کھانا کھا سکتی ہے، پانی پی سکتی ہے، تمہاری روٹی پکا سکتی ہے، اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، نہ قرآن پڑھ سکتی ہے، نہ طواف کر سکتی ہے، نہ مسجد آ سکتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ نماز کی جب ہم نیت کریں گے تو نیت میں یہ کہتے ہیں منہ طرف خانہ قبلہ کے، تو خانہ قبلے کے علاوہ بھی کدھر منہ ہوتا ہے اور دوسری طرف؟ کہ کس کو بچانا ہوتا ہے آپ نے؟ کہ خانہ قبلے کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی، پھر بتانے کی کیا؟ یہ تو بدعت ہے کہ 4 رکعت نماز عشاء برائے خدا فرض عین برود جمعہ بوقت 8 بجے، اور منہ طرف خانہ قبلہ کے پیچھے اس امام کے، امام فاتحہ پڑھ گیا، یہ بدبخت نیت کر رہا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ بھئی تم عشاء کے لیے بیٹھے ہو، نیت ہے تو بیٹھے ہو، نیت نہ ہو تو کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ بس اللہ اکبر، اللہ نیت جانتے ہیں۔ اگر جان بوجھ کے مسافر 4 رکعت پڑھے ناجائز ہے، اللہ نے جب رعایت کی ہے تو رعایت سے فائدہ اٹھائے۔ امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے دعا کریں۔ اب یہ دعا سے بھی گزر گئے ہیں، اب امت مسلمہ دعا سے بھی گزر گئی ہے۔ اب ان کے لیے تو اللہ تعالی ہی کوئی بیداری پیدا کر سکتے ہیں، ورنہ ہم نے خدا کو بھی چھوڑ دیا، اسلام بھی چھوڑ دیا، قرآن بھی چھوڑ دیا، محض نام کے مسلمان ہیں۔ یار یوں سوچا کرو نا، مثلا آپ کی آبادی ہے 18 کروڑ یا 20 کروڑ، اس میں اگر 1 کروڑ نمازی ہے تو پھر کیا ہو گیا جب 18 کروڑ بے نماز ہے؟ آپ اپنے محلے پہ نظر ڈال لو نا کہ محلے کی آبادی ہے 500، کتنے بندے ہیں جو صبح کی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کے محلے کی آبادی ہے 500، کتنے لوگ ہیں جن کو دعائے قنوت آتی ہے؟
آپ کے محلے کی آبادی ہے 500، کتنی لڑکیاں ہیں جو پردہ کرتی ہیں؟ اپنے اپنے گھروں کو دیکھ لو نا. جب ہم نے خدا رسول کے ہم باغی ہو گئے، حضور پاک نے واضح فرما دیا تھا جس قوم میں زنا عام ہو جائے، گانا بجانا عام ہو جائے، مغنیات عام ہو جائیں، پھر اللہ ان پہ قتل کا عذاب مسلط کر دیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا، آج گاڑی کر گئی، آج 20 آدمی مر گئے، آج یہ ہو گیا، آج دھماکہ ہو گیا، آج فلاں ہو گیا. یہ کیا اللہ کا عذاب ہے؟ ورنہ کوئی کلمے پڑھنے والا کسی کلمے پڑھنے والے کو مار سکتا ہے. یار یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، وہ نہیں جانتے. کیا ہے کہ ایمان بک گیا، غیرت بک گئی، کفر ہمیں خرید کر کے ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے. اگر صفا مروہ کے بعد مشین پھروائی ہے ٹھیک ہے، حید آنے سے پہلے نماز پڑھے، جب حید آئے بند کر دے، بس ختم ہو گئی بات. مدینہ منورہ میں وادی جن ہے، میں نے تو نہیں دیکھا، آپ اگر جن ہیں تو وہاں تشریف لے جائیں، ملیں ان سے. میں تو نہیں دیکھا، نہ میں کبھی کیا ہوں. اگر 13 دن 15 دن کی نیت ہو جائے، آپ مقیم ہیں، نماز پوری پڑھیں گے. کم ہے تو مسافر ہیں. میدان عرفات کوئی میدان حشر نہیں ہوگا، میدان حشر شام ہوگا. مسجد جن، وہاں جنوں نے حضور سے ملاقات کی تھی. عورت کپڑا آگے لٹکا لے، پردہ بھی رہے گا، چہرے کو بھی نہیں لگے گا، لگ جائے کوئی بات نہیں. اگر ہم نے ایک عمرہ کر لیا ہے، انہی چادروں میں دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو چادروں کو دھونا چاہیے. کیوں آپ نے کوئی برا کام کیا تھا کہ پلید ہو گئی ہیں چادریں؟ نہیں، یعنی آپ عقل استعمال کرنا بھی نہیں چاہتے. سارا مولوی کے ذمہ ٹھیکہ ہے. چادریں ہیں، پاک ہیں، 100 عمرہ کرو. کہتے جی کہ فرض نماز میں جب سلام پھیرتے ہیں، امام پہلے سلام کرتا ہے، بعد میں تو مکبر ہوتا ہے. آپ نے امام کے بعد سلام پھیرنا ہے. مکبر تو احتیاط ہے کہ اگر سپیکر خراب ہو جائے تو لاکھوں بندوں کی نماز ختم ہو جائے گی. اگر دم پڑ گئی ہے، غریب ہے، 10 روزے رکھ لے. بہرحال دوسرے عمرے کے لیے آپ مسجد عائشہ جائیں، جیرانہ جائیں، جہاں سے جائیں، نفلی عبادت ہے. بھائی فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. کہتے ہیں جی کہ میرے بھائی 30 سال آئے تھے پہلے حج پہ، وہ کسی خیمے میں جا کے نماز پڑھتے تھے. وہ مغرب کی نماز بھی 2 رکعت پڑھتے تھے. غلط فہمی ہے آپ کو، آپ کے بھائی کو دھوکہ لگا ہوگا. وہ مغرب عشاء اکٹھے پڑھتے ہوں گے، یہ اس وقت جاتا ہوگا جب عشاء پڑھ رہے ہوتے ہوں. مغرب کی 2 رکعت کوئی دنیا کا مذہب نہیں پڑھتا. میں نے عرفات کے میدان میں پیشاب کیا، پانی نہیں ملا، میں نے دینے سے استنجا کیا، ٹھیک ہے. حالت احرام میں عمرہ نہیں ہوا تھا، ٹیسٹ کے لیے اگر خون نکالا جائے جائز ہے. ہر قسم کا کپڑا جو ہے
وہ ٹخنے سے نیچے رکھنا حرام ہے، چاہے وہ پاجامہ ہے، شلوار ہے، قمیض ہے، چادر ہے، لمبا کرتا ہے، جو چیز بھی ہے وہ حرام ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية یا اللہ۔ الحمد